سورہ التوبہ رکوع نمبر 14 تلاوت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورہ التوبہ رکوع نمبر 14 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں. اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں. اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون. تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے. توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے. اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو. نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوستی ہیں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا. پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تن کا توڑ دیا یعنی لا تعلق ہو گیا. بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے. اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. جیلاتا اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا والی اور نہ مددگار. بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر کہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا ہے. بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا. بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے. اور ان 3 پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس. پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں. بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سورہ التوبہ رکوع نمبر 14 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 بہت سارے واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جن میں سے ایک بات تو بڑی خوشی کی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ خوشی مناؤ. اور وہ خوشی کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال خرید لیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال
خرید لیا ہے. یہ آیات اس واقعے کے حوالے سے اتری جب بیعت عقبہ، شب عقبہ، مکہ شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مدینہ شریف سے 60 افراد کو لے کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر خاموشی سے رات کے وقت مکہ میں آئے اور حضور کے گھر میں پیغام بھیجا کہ رات کے اندھیرے میں فلاں پہاڑی کے پیچھے ہم آئے، 60 آدمی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں. کافروں سے چھپ کر، مشرکوں سے چھپ کر، کیونکہ دین کی ابتدا تھی اور کفر غلبے میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً خاموشی سے چھپ کر وہاں پر رات کے وقت حضور پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط رکھ دیں، کچھ شرط فرما دیں. اللہ 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 اللہ، جو آپ چاہیں گے ہم اس شرط کو پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے تو تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی، اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ کو رب سمجھنا ہے، یہ شرط ہے اللہ کی طرف سے. حضور آپ اپنی طرف سے بھی شرط بتائیں، ہم اس کو بھی مانیں گے. حضور نے فرمایا، پھر میری شرط یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان اور مال کو بچاتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو، بس میرے لیے بھی وہی ان چیزوں کو گوارا نہ کرنا اور میرے لیے بھی حفاظت کا وہی انتظام کرنا، میری بھی اسی طرح خدمت کرنا جس طرح تم اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہو. گویا حضور کا اس میں بھی کمال انکساری ہے. رب کے لیے تو حضور نے یہ شرط رکھی اور اپنے لیے فرمایا، جیسے تم اپنی عزت کرتے ہو، اپنی حفاظت کرتے ہو، ویسی ہی حفاظت میری کرنا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کر دیا کہ حضور، یہ شرطیں ہم نے مان لی تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا. حضور کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا، صحابی رسول کی بھی پاور دیکھو. ایک عبداللہ بن رواحہ ہیں، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. قیامت تک کے مسلمانوں کو سودا عبداللہ بن رواحہ نے رسول کے ہاتھوں پر کر دیا. یہ کمال لطف و کرم ہے. حضرت صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا اور ان کے جان اور مال کے عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا. رب خریدار ہے، یہ کمال عزت افزائی ہے. وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے کس چیز کو؟ جو نہ ہماری بنائی ہوئی، نہ ہمارا پیدا کی ہوئی. ہماری جان ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، مال ہے تو وہ بھی اسی کا عطا فرمایا ہوا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے میں خریدتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کو حضور کے در پہ کھڑے ہونے والے سے بہت زیادہ پیار ہے. فرماتا ہے وہ میرا ہو گیا. حالانکہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ میں خریدتا ہوں جو میرے محبوب کے دروازے پہ پہنچ گیا، اس کا میں خریدار ہوں. اللہ، یہ اس کی کمال محبت اور اس کا کمال احسان ہے. اور یہ عبداللہ بن رواحہ نے بات کی پورے ایمان والوں کی طرف سے. 60 آدمی تھے کلمہ پڑھنے والے، لیکن بات ہو رہی ہے اربوں خربوں مسلمانوں کے دین ایمان اور جان کے، اور مسلمانوں کے جان اور مال کا سودا ہوا. سودا کرنے والا کون؟ اللہ. سودا بیچنے والا کون؟ رسول اللہ. خریدنے والا اللہ، بیچنے والا رسول اللہ. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا وہ رات کتنی خوبصورت رات تھی جس رات میں ہمارا سودا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خریدا. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہزاروں سال پہلے ہمارے سودے ہوئے ہیں. ہم تو بکے ہوئے ہیں. پیدا ہوئے تھے تو ہاتھ
تھے جگر پر دھرے ہوئے، پیدا ہوئے تو تھے ہاتھ ہمارے جگر پر دھرے ہوئے، ہم تو تھے ازل سے ہی کسی پر مرے ہوئے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مسلمان مردوں اور عورتوں، ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ نے قرآن میں کہا یہ معمولی بات نہیں ہے، کیا کرو؟ فرمایا اللہ پاک نے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر خوشیاں مناؤ کہ تمہیں خرید لیا ہے میں نے مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ اللہ اللہ اللہ، تمہیں میں نے خرید لیا ہے، تمہارا سودا ہوا ہے، جنت کے بدلے تم خوشیاں مناؤ۔ جنت ملی تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جس کے صدقے ملی جب اس کا میلاد ہو تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت اپنے اندر بتا رہی ہے جب تم جنت کی نعمت پر خوشیاں مناؤ، اور خدا نے کہہ دیا، حکم دیا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس لیے آگے پھر فرمایا کہ جو خوشیاں مناتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت والے، حامدون، حمد والے، ناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کو نگاہ رکھنے والے۔ بشر المومنین، ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سناؤ۔ تو پتہ چلا خوشیاں وہی مناتے ہیں جن کو دست مصطفیٰ کی خوشیوں پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے۔ آگے بڑی سخت ڈانٹ کے ساتھ فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے اے ایمان والوں کہ تم جو ہے نا مشرکین کے لیے دعا کرو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، تمہارے رشتہ دار ہوں اور مشرک ہوں اور مر جائیں ان کے لیے دعا مت کرنا۔ یہ ایک صحابی تھے اور ان کے کوئی عزیز فوت ہو گیا جو مشرک تھا، تو انہوں نے دعا کی، تو حضرت مولا علی نے ان کو کہا کہ کیا کر رہے ہو، اپنے مشرک عزیز کے لیے دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیوں نہ دعا کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی ہے اپنے چچا کے لیے۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تارخ، حضرت طارق، دونوں قراتوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل موحد اور مسلمان تھے۔ یہ جو بخشش کی بات ہے اور دعا روکی گئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر، وہ آزر بت پرست تھا، مشرک تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا۔ آپ منع کرتے تھے، چاچے نے پالا بھی تھا آپ کو، کیونکہ حضرت طارق بچپن میں ہی وصال، آپ ابھی چھوٹے تھے تو حضرت طارق وصال فرما گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چاچا نے پالا تھا۔ اس پرورش کے حق کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چچا جی میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہی رہوں گا، دعا کرتے ہی رہوں گا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا کہ دعا بھی کر رہے ہیں ابراہیم اور دعوت بھی دے رہے، اس کے باوجود یہ چچا بت فروشی، پیسے ملتے تھے نا جی، اس بت گری اور بت فروشی میں بڑے پیسے ملتے تھے، لوگ بڑے بڑے قیمتی پیسے دے کر جناب علی بت خرید کے لے جاتے تھے۔ ہائے افسوس، ان کی کیسی گندی عقل تھی کہ جو لوگ بت فروشی اور بت گری کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ ہمیشہ شرک کو اپنے دماغ میں گندا سمجھو، شرک نجس چیز ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہ بار بار میرا خلیل دعا کرتا ہے، یہ بھی باز نہیں آتا، اللہ پاک نے فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ، اے ابراہیم یہ تیرا چچا جو ہے نا یہ خدا کا دشمن ہے، بس فرما دشمن ہے، آج کے بعد میں دعا نہیں کروں گا۔ ان ابراہیم الاوہ حلیم، روتے رہے۔ اللہ وہ بڑے متحمل مزاج تھے اور بڑی پیاری شخصیت تھے، لیکن ان کی شان بھی بیان کر دی کہ ہم نے ان کو روکا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے روکا ہے تو ہم نے کوئی جھڑکی دے دی، نہ جھڑکی دے دی وہ تو یہ بات نہیں، جھڑکی نہیں دیا، ہم نے ان کو ایک کام سے منع کیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ جہاں کہیں ایسی منع کی بات آئی وہاں اللہ پاک نے ہمیشہ نبی کی شان اور عظمت بھی بیان کی ہے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ رہا ہے، جہاں کہیں ایسی بات ہو ساتھ نبی کا عظمت، نبی کی عظمت، نبی کا مقام بھی بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وہ جیش اسرت غزوہ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے تو بہانے بنا کر حضور سے کہا حضور اس وجہ سے نہیں گئے، بچے بیمار تھے، اہلیہ ٹھیک نہیں تھی، حضور وہ ابا جی ٹھیک نہیں تھے، حضور امی ٹھیک نہیں تھی، حضور فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کے بہانے حضور قبول کرتے رہے اور جانے دیتے رہے، وہ منافق تھے۔ اس موقع پر 3 مسلمان تھے جو سچے مسلمان مومن تھے، ان سے بھی سستی ہو گئی، وہ بھی نہ جا سکے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے چند مقامات سے 1-2 مقامات سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت کعب
کعب بھی تھے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سارے واقعات اس وقت میرے سامنے ہیں، لیکن میں اختصاراً عرض کروں گا کیوں ایک ہی رکوع اور رہ گیا ہے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت ہلال بن امیہ تھے، اور حضرت مرارہ بن ربیع تھے۔ ان تینوں صحابہ کرام نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے اور یہ سوچا کہ اگر ہم جھوٹ بھی بول دیں گے تو اللہ تو ہمارا پول کھول دے گا حضور کے سامنے، ہم کیا چھپا سکتے ہیں سرکار سے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم حضور کے سامنے جائیں گے، جو ہمارے ساتھ بیتی ہم عرض کریں گے۔ حضور کے سامنے گئے، حضور نے بتاتے ہیں پوری، وہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف جلد دوم کتاب المغازی میں، یہ بہت 3 4 5 صفحوں پر پھیلا ہوا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے گیا تو حضور نے ناراضگی بھری مسکراہٹ سے میرے سلام کا جواب دیا، مزاج شناس رسول ہے، ناراضگی بھری مسکراہٹ میں کہنے لگے کیا بات ہے آپ نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ؟ میں ادب کے ساتھ بیٹھ کے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کہ یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے بڑے بہانے بنانے والوں نے آپ کے سامنے آ کے بڑے بڑے بہانے بنائے، اور حضور باتیں کرنی مجھے بھی آتے ہیں، میں کوئی بھی بہانہ بناؤں تو بنا سکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا، میں آپ سے کیا چھپا سکتا ہوں، اللہ آپ کے سامنے ہر چیز رکھے گا، میں سچ بولتا ہوں حضور جو کچھ ہوا۔ یا رسول اللہ میرے پاس بڑی تیز اونٹنیاں تھیں، گرمی کا زمانہ تھا، میں نے سوچا رسول پاک روانہ ہو گئے ہیں، میں بھی پیچھے، میرے پاس بڑی تیز رفتار اونٹنیاں، میں پیچھے چلا جاؤں گا۔ حضور اس طرح ہوا کہ پھر میں غفلت میں رہا، میں نے کہا حضور تو ابھی آہستہ آہستہ سفر کر رہے ہوں گے، میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں چلا جاؤں گا۔ حضور میں رک گیا، بس سستی آ گئی، میں نہ جا سکا۔ سرکار میں جانے کی کوشش کرتا رہا، اچانک پتہ چلا کہ حضور آپ واپس بھی آ رہے ہیں۔ سرکار اتنے دن گزر گئے، میں غفلت میں رہا، حضور مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی بھی مجھے تنگی نہیں تھی حضور، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہوں میں، سب مجھے دولت بھی تھی میرے پاس، مال بھی تھا میرے پاس، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں حضور اپنے اعتراف کرتا ہوں غلطی کا، میں نہیں جا سکا۔ یہی باتیں حضرت ہلال بن امیہ نے بھی کہیں اور یہی مرارہ بن ربیع نے بھی کہیں، لیکن یہ بات حضرت کعب ابن مالک کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ دوسرے دو لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھوڑا سا خوش بھی ہوا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا یہ پہلا آدمی آیا ہے جس نے بالکل سچ بولا ہے، سچ بولا ہے۔ اتنے میں حضور نے حکم دیا جاؤ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، تمام صحابیوں سن لو، جب تک اللہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمائے گا اس وقت تک میں تمام صحابیوں تم سب کو حکم دیتا ہوں، ان کے رشتہ داروں کو حکم دیتا ہوں، کعب ابن مالک سے ناراض ہو جاؤ، کعب ابن مالک سے کوئی بات چیت کوئی لین دین نہیں کرنا، بس ناراض۔ اور میں بھی اس بات پر آپ سب کو کہہ رہا ہوں ناراض ہو جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بس پھر یہ حال ہو گیا کہ میرے لیے مدینہ غیر ہو گیا۔ اب میں لوگوں کو، میرے اپنے جانی دوستوں کو، جگری دوستوں کو، اپنے بھتیجوں کو میں نے آواز دی ایک باغ پہ چڑھ کر، ہیلو السلام علیکم، او عقیل، او نوفل، السلام علیکم۔ وہ سن رہے ہیں میری طرف دیکھ کر، انہوں نے پرے دیکھنا شروع کر دیا، سے بات ہی نہیں کر۔ میں نے کہا مجھے کیا سلام کا جواب ہی نہیں دو گے؟ او بولو تو صحیح۔ کچھ نہیں، بات کوئی بات نہیں کر رہا۔ بیوی بھی ناراض، بھائی ناراض، رشتہ دار ناراض، سب مجھ سے ناراض ہو گئے، کوئی نہیں بول رہا۔ میں دکاندار کے پاس جا رہا ہوں، وہ پرے منہ دیکھنے لگ گیا۔ حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کھلی ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اسی حالت میں 30 دن گزر گئے، مہینہ گزرا، تو روم کے کسی بادشاہ، کسی غیر مسلم بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضور اپنے کسی خاص دوست سے، کسی خاص صحابی سے ناراض ہوئے ہیں۔ اس نے خط لکھا اور اپنے کسی منافق کے ذریعے حضرت کعب کو خط بھیجا۔ حضرت کعب رات کے وقت چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو وہ بندہ آیا کھٹ کھٹ۔ آپ حیران ہو گئے کہ مجھ سے کون بات کرنے والا آ گیا، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، سارا مدینہ ناراض ہے، کون آ گیا؟ آپ ایک دم اٹھ کے دروازے کی طرف لپکے تو دیکھا آگے ایک بندہ کھڑ کے، او جناب کعب صاحب، او جی کیا حال ہے جناب، ہم آپ کو ملنے آئے ہیں، فلاں بادشاہ نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ کہا کیا خط ہے؟ کہا کھول کے تو دیکھیے،
بڑی سہولتیں ملیں گی. چھوڑو کام، مدینے میں سارے تم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے آپ کی قدر نہیں جانی. آپ کی قدر تو ہمارے پاس ہے. ہمارے بادشاہ نے کہا ادھر آ جاؤ، وزارت بھی دیں گے، سفارت بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، سارے خاندان کا خرچہ بھی دیں گے. گھبراؤ نہیں، چھوڑو محمد کو، چھوڑو اور آ جاؤ. یہ تو تم سے ناراض ہو گئے. آپ نے خط کو پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھا، رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ، اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ دشمنوں کو بھی میرے ایمان اتنا سستا لگ گیا ہے. دشمن میرے ایمان کی قیمتیں لگانے لگے. پھاڑ دیا اس خط کو، پھاڑ کر چولہے میں ڈالا اور کہا یا اللہ، مجھے زندگی آئے تو حضور کے قدموں میں آئے، موت آئے تو حضور کے قدموں میں آئے. اور آنے والے شخص کو کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اور کہا دوبارہ اس دروازے کی طرف نہ آنا. میرا گھر، میری دہلیز، میرا یار مجھ سے ناراض ہے تو کیا ہوا، میرا سب کچھ ان کے نام پہ قربان ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ وہ عظمت تھی. 30 دن، 50واں دن آ گیا. اس درمیان حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میں روزانہ نماز پڑھنے لازمی جاتا تھا 5 ٹائم، اور پڑھتا حضور کے بالکل پیچھے تھا. حضور کے پاس جا کر میں کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں غور سے حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا. فأسلم علیہ، میں حضور پر سلام بھیجتا تھا. وہو فی مجلسہ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد حضور مجلس میں بیٹھے ہوتے. فاقول فی نفسی هل حرک شفتیہ، میں دیکھوں گا حضور نے ہونٹ ہلائے ہیں کہ نہیں ہلائے. برد السلام علیہ، میرے سلام کے جواب میں. املا، یا حضور نے ہونٹ نہیں ہلائے. میں دیکھتا، میں کہتا تھا حضور السلام علیکم. حضور چہرہ مبارک اسی طرح ناراضگی والا رکھتے، لیکن تھوڑا سا ہونٹ مبارک ہلاتے. میں سمجھ جاتا کہ اندر سے راضی ہیں، تو سلام کا جواب میں ہونٹ ہلا دیے ہیں. اوپر سے ناراض ہیں، کام بن جائے گا، کسی نہ کسی دن کام بن جائے گا. تو میں بڑا خوش ہوتا، لیکن میں بھی ادب کے مارے چپ رہتا، کیونکہ حضور ہونٹ ہلا کے جواب دے دیتے تھے مگر آواز سے جواب نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا حضور کسی سے ناراض بھی ہوں اور ان کو کوئی درود و سلام پڑھے تو حضور اس کا بھی جواب عطا فرما دیتے ہیں. امتیوں کیسا لجپال نبی اللہ نے عطا کیا ہے. ثم اصلی قریبا منہ، بخاری شریف جلد دوم کتاب المغازی. ثم اصلی قریبا منہ، اللہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کا رسول نماز پڑھ رہا ہے. اور اصلی قریبا منہ، حضرت کعب فرماتے ہیں میں حضور کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اور نماز کے دوران فَأُسَارِقُهُ نظرا، نماز کے دوران چوری چوری میں حضور کو دیکھتا رہتا تھا. نماز رب کی ہے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، قیام میں رکوع میں پاؤں کی پشت پہ ہونی چاہیے، اور سجدے کے اندر اپنے دونوں ہتھیلیوں ناک کے درمیان ہونی چاہیے. لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران اسارق النظر الیہ، نماز کے دوران چوری چوری کعبہ بھول گیا، سجدہ بھول گیا، کعبے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری نماز ہے، اور نماز کے اندر یہ دھیان نبی کا کر رہا ہے. یہ حضور کو چوری چوری دیکھ رہا ہے. نہ جبریل کو نازل کیا اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، نہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ بھی چپ ہے. اللہ بھی کوئی وحی نازل نہیں کرتا کہ کیا کر رہے ہو، میری نماز کے اندر نبی کی طرف متوجہ ہو رہے ہو. نہیں، رب کریم بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک منانے والا ہے، ایک ماننے والا ہے، ایک روٹھا ہوا ہے، ایک منانا چاہ رہا ہے. اور رب کو کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ کوئی حضور کو منا رہا ہے اور میری نماز کے اندر منا رہا ہے. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي أَقْبَلَ عَلَيَّ، جب میں نماز کے اندر متوجہ ہوتا تھا تو حضور مجھے دیکھنے لگ جاتے تھے. وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، اور جب مجھے پتہ لگتا نماز کے اندر کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ایک دم نماز میں حضور کو دیکھنے لگتا تو حضور منہ پرے پھیر لیتے تھے. یہ نماز ہو رہی ہے، یہ مسجد نبی میں نماز ہو رہی ہے.
اللہ اللہ، صحابی رسول نے بتا دیا کہ نماز کے اندر خیال آنے کی بات تو دور کی بات ہے، نماز پڑھو کامل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کو منانے کے تصور میں حضور ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، بندگی خدا کی، اور صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں حتیٰ اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھ سے جفا کرنا شروع کر دی، مجھ سے ناراض رہے لوگ مجھ سے، تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ تصورت جدارا، وہ میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا کہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر انہوں نے آواز دی اور انہوں نے آواز نہ سنی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ 50واں دن تھا تو اچانک اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی، سورہ توبہ کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ دوسرے دو صحابیوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر کیا ہوا؟ حضور رات کا ٹائم تھا، ابھی اذان فجر کی نہیں ہوئی تھی، یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، فلما وکان الصوت اسرع من الفرس، ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے آواز دی، او ہلال بن امیہ، او مرارہ بن ربیع، او کعب بن مالک، تم تینوں کو مبارک ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی، اور کہتے ہیں کان الصوت اسرع من الفرس، ایک بندے کو حضور نے گھوڑا دے کر بھیجا کہ جاؤ جاؤ جا کے کعب کو بلا لاؤ، اور وہ گھوڑے سے پہلے وہ آواز میرے کان میں آ گئی، یبشرنی نزعت له صوبعیا فکسوتہ ایاہما یبشراہ واللہ ما املک غیرہما یومئذ، میری ایک واسکٹ تھی، ایک میری قمیض تھی، اور مجھے دو بندے آتے ہوئے ملے، ایک نے کہا مبارک ہو رسول راضی ہو گئے ہیں، دوسرے نے بھی کہا مبارک ہو رسول راضی ہو، ایک کو میں نے خوشی میں واسکٹ تحفہ دے دی، دوسرے کو قمیض اتار کر دے دی، میرے پاس وہی چیز تھی اور میں اسی حالت میں حضور کی طرف دوڑتے ہوئے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جس وقت میں حتی دخلت المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد شمع کے ارد گرد پروانے موجود تھے، چاند کے ارد گرد ستارے موجود تھے، نبی کے ارد گرد صحابہ سارے موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ فقام الی طلحۃ بن عبید اللہ یحرولو حتی صافحنی، طلحہ بن عبید اللہ میری طرف بڑھے صحابی رسول اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، وحنانی واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ ولا انصاع الی طلحہ قال قاب فلما سلمت علی رسول اللہ، اور اس وقت لوگ میری طرف ٹوٹ پڑے، مبارک مبارک مبارک، لوگ ایک دم مجھے مبارک دے رہے ہیں اور میں لوگوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھا حضور کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں نے حضور کو سلام کیا تو میں حضور کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، اس دن حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تیری زندگی میں آج سب سے بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ قال قلت امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، حضور کیا آپ راضی ہوئے اور خدا راضی نہیں ہوا، یا یہ رضوان یہ مجھ سے راضی خدا بھی ہو گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال لا بل من عند اللہ، تیری تو رضوان تجھ سے راضی ہونے کا حکم تو عرشوں سے آیا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرستنار وجهه كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك، صحابی اپنی بات کرتے کرتے بھول گیا اپنی بات، کہنے لگے جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے مسکرانے کی برکت سے دیواروں میں بھی نور آ جاتا تھا اور چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے چاند ہمارے سامنے طلوع ہو گیا ہے۔ دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ لطف کرم فرمائے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا اس کے اندر، میں وہ بھی آپ کے سامنے اس موقع پر عرض کرتا ہوں، ایک ہی رکوع باقی رہ گیا، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. اس موقع پر کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی، تو اس کا واقعہ یوں ہے کہ غزوہ تبوک جس کو قرآن نے جیش الاسرہ اور غزوہ اسرت بھی کہا، کہ اس غزوہ میں اسرت کا یہ حال تھا، تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، نوبت بنوبت اسی پر 10 آدمی سوار ہوتے تھے مل کر باری باری. تو کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی بسر کرتے تھے. اللہ، اسی طرح ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی کھجور چوسی اور دوسرے کو دے دی، تھوڑی سی چوسی دوسرے کو دے دی. ٹھیک ہے، حضور کی ہمراہی میں کتنی تکلیفیں اٹھائے جا رہے ہیں لیکن حضور کے ساتھ ہیں. ان صحابہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہو جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا ہے. وہ روزے وہ رکھ گئے ہیں دوستوں، ہم تو عیدیں منا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے. فرمایا کیا تمہیں کیا خواہش ہے؟ عرض کیا حضور پانی چاہیے، پانی چاہیے حضور لشکر کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ رحمت کے بادل بھیج دے. اچانک بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے، اور اتنا زیادہ پانی آیا کہ وہ لشکر سارا سیراب ہو گیا. 30,000 آدمی سیراب ہو گئے، برتنوں میں بھر لیے. جب پانی بھر لیا اس کے بعد حضور نے فرمایا چلو آگے. جب چلے تو وہاں سے آگے نکلے، دیکھا کسی جگہ بارش ہی نہیں ہوئی تھی، بارش صرف لشکر مصطفیٰ پر ہوئی تھی. اس موقع پر مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، آج ہی حضور قبلہ پیر و مرشد نے مجھے سنایا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو بھی حضور کے معجزات کی، حضور علیہ السلام کے معجزات کا صدقہ اولیاء اللہ کو بھی ایسے موقع عطا فرماتا ہے اور ان کو بھی ایسی شانیں بخشتا ہے. تو نبی کے ساتھ جو واقعہ ہو اس طرح کا غیر جو محیر العقول ہوتا ہے تو اس واقعے کو معجزہ کہتے ہیں، اور وہی واقعہ اگر حضور کے طفیل کسی ولی کو عطا ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. میرے پیر و مرشد سرکار حضور سیدنا پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تھے حضرت پیر سید سلیمان شاہ صاحب. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت حیات تھے اور کنگر شریف میں تھے. تو ہم ان کی خدمت میں گئے تو اس وقت گرمی شدید تھی. تو کنگر شریف کے کوئی لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور گرمی بہت ہے، اب دعا فرمائے. تو اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو آپ نے اچانک دعا کے ہاتھ اٹھائے، مولا کریم بارش عطا فرما. فرماتے ہیں بارش اتنی زبردست بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک ہو گئی، بارش ہوئی. تو میں نے اس کے بعد جانا بھی تھا. جب بارش تھمی تو میں اجازت لے کر نکلا. جب میں نکلا کنگر شریف کی بستی سے باہر تو کہیں بھی بارش نہیں تھی. وہ بارش ہوئی اسی بستی مبارک پر ہوئی. تو وہ اسی معجزہ رسول کی برکات اور اسی معجزہ رسول کے فضائل اور اسی کے صدقے سے یہ اللہ پاک اولیاء اللہ کو بھی یہ کرامات اور یہ درجات عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو رسول پاک کی نسبتوں سے زیادہ بہاریں عطا فرمائے.